السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستوں کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک استبل بھی تھا۔ وہ جنگل کی لکڑیاں کاٹ اپنا گزارا کرتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے تو انہیں ایک خوبصورت مگر جنگلی گھوڑا نظر آیا۔ اس گھوڑے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ گھوڑا بہت زیادہ بھوکا ہے، تو آپ نے اسے اپنے پاس کی روٹیاں کھلا دی اور خود بھوکے رہے، اور یہ کہتے ہوئے اپنے گھر کو لوٹے کہ جیسے میرے رب کی مرضی۔ وہ گھوڑا بھی ان کے پیچھے پیچھے گاؤں میں داخل ہو گیا۔ گاؤں والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سارے بزرگ کے پاس میں آئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اتنا اعلیٰ نسل لیکن جنگلی گھوڑا آپ کے تابع آ گیا، جسے قابو کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ اس پر اس بزرگ نے کہا کہ جیسے میرے رب کی مرضی۔ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا جنگل میں واپس بھاگ گیا۔ گاؤں والے پھر بزرگ کے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ افسوس، آپ اس گھوڑے کو بیچ کر اچھی خاصی رقم کما سکتے تھے، لیکن وہ گھوڑا جنگل کو بھاگ گیا۔ اس پر بزرگ نے پھر وہی بات دہرائی، جیسے میرے رب کی مرضی۔ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا اپنے ساتھ اور 10 گھوڑوں کو لے کر آ گیا۔ گاؤں والے اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور بزرگ سے آ کے ملے اور کہا کہ آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اتنے سارے گھوڑے جو کہ بہت اعلیٰ نسل کے ہیں آپ کے پاس بغیر کسی کوشش کے آ گئے کہ اب ان گھوڑوں کے ذریعے آپ کی غربت دور ہو سکتی ہے۔ بزرگ نے کہا جیسے میرے رب کی مرضی۔ کچھ دنوں بعد ایک گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے بزرگ کا جوان بیٹا گر گیا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ گاؤں والے پھر بزرگ سے کہنے لگے کہ بڑی منحوس گھوڑے ہے، افسوس کہ آپ کی بیٹی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس جوان کا کیا ہوگا؟ بزرگ نے پھر وہی بات کہی، جیسے میرے رب کی مرضی۔ کچھ عرصے گزرے نہیں تھے کہ جنگ چھڑ گئی اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قصبے، شہر اور گاؤں کا جوان اس جنگ میں شرکت کرے گا۔ لہٰذا بزرگ کے گاؤں سے بھی حکومت کے کارندوں نے جبراً تمام ہی جوانوں کو جنگ میں شریک کروایا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں والوں کو یہ خبر موصول ہوئی کہ ان کے گاؤں کے تمام ہی جوان ناتجربے کاری کی وجہ سے جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ پھر وہ آہذاری کرتے ہوئے بزرگ کے پاس حاضر ہوئے اور بزرگ کے جوان بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اب تو یہی ایک جوان بچا ہے پورے گاؤں میں۔ اس پر بزرگ نے پھر کہا جیسے میرے رب کی مرضی۔ دوستو، ان بزرگ کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چونکہ وہ بزرگ ہمیشہ ہر معاملے میں خیر کا ہی پہلو تلاش کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ خیر کا ہی معاملہ کیا کرتا۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نہ خوشی میں ہمیں حد سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، نہ غمی میں حد سے زیادہ مایوس۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ لائک کمنٹ کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔